السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وعنی اور بے شک میں نے فضلتکم تم کو فضیلت دی، علی العالمین تمام عالموں پر، جہانوں پر۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کامائے گا، نفس کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت اور نہ قبول کی جائے گی اس سے شفاعت، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ فضلتکم فضیلت فا ضاد لام ہے، اس کا حروف اصلیہ ان ترجیح دینا، برتری دینا، حق سے زیادہ دے دینا۔ شفاعت شین فا عین ہے، شفاعت ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا، سفارش کرنا، یعنی کسی کی بات دوسرے کی بات کے ساتھ ملا کر اس میں زور پیدا کرنا سفارش کہلاتا ہے۔ اخذ حمزہ خاصال ہے اور عدل عین دال لام برابر معاوضہ دینا، اور نصارہ ینصرون کے وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ نون صاد را جو ہے اس کا حروف اصلیہ ہے۔ سابقہ رکوع کے آغاز میں اپنے انعامات کی یاد دلائی اللہ رب العزت نے۔ جب انسان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے تو شکر آتا ہے، جب شکر آتا ہے تو اطاعت کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتیں یاد کروا رہے ہیں تاکہ وہ اطاعت کی طرف آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن یہاں ان بے شمار انعامات میں سے سب سے پہلے اس انعام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک سب انعامات سے افضل اور سب سے جو ہے انعامات کی بنیاد ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یاد کرو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی۔ اس فضیلت سے مراد قوموں کی ہدایت و رہنمائی کا وہ منصب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص دور میں منتخب فرمایا تھا۔ اس وقت کی دنیا اپنے پاس دنیا کی ہر نعمت تو رکھتی تھی، ریاستوں کی کمی بھی نہ تھی، نہ حکومتوں کی زمینیں آباد تھیں، زراعت جو ہے وہ ترقی پر تھی، لیکن ان کے پاس وہ نعمت نہیں تھی جو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم تر ہے۔ اس نعمت سے بنی اسرائیل کو نوازا گیا۔ اپنی یعنی توحید کی علمبرداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سپرد کی تھی۔ نبوت کا چراغ ان کے گھروں میں چلتا تھا۔ زندگی گزارنے کا ضابطہ اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے اصول بنی اسرائیل کے سپرد کر دیے گئے تھے، اور انہیں یہ ذمہ داری سونپ دی گئی تھی کہ تم یہ نور اور روشنی لے کر ہر اس جگہ پہنچو جہاں تاریکیوں کے ڈیرے ہیں۔ یہ وہ فریضہ منصبی ہے، اس فریضہ کی ادائیگی میں ان کی تمام فضیلتوں کا راز چھپا تھا، لیکن افسوس انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کیا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور انہوں نے یہ جو ان کو منصب دیا گیا تھا یہ ان سے جو ہے وہ چھین لیا گیا، اور امت محمدیہ کو سپرد کر دیا گیا، اور امت محمدیہ کو بہترین امت کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کی خاص جو ہے وہ کسی نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں یہ انعامات، اور ایمان و عمل سے محرومی پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔
یہود کو یہ تھا، دھوکہ بھی تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کا کوئی سہارا نہیں ہوگا قیامت کے روز۔ اپنے ہی یعنی اسی فریب میں امت محمدیہ بھی آج مبتلا ہے، اس لیے ہم تمہیں تنبیہ کرتے ہیں۔ یہ تنبیہ کس قدر جو ہے وہ شدید تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد تمہاری تمام تر گمراہیوں کے باوجود قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے، حالانکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، ہر ایک کو نفسی نفسی اپنی ہی جان کی پڑی ہوگی۔ اس دنیا میں جس طرح کے کوئی شخص کو گرفتار کر کے چھڑانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً کسی سفارش کا کام آ جانا، یا بطور فدیہ دے کر چھڑا لیا جاتا ہے، یا زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے روز جو ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہوگی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت کا دن بہت ہولناک دن ہوگا، اس دن سب کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ تم باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دغاباز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا يقبل منها شفاعة، قیامت کے دن کوئی کسی کو اپنا سفارشی بنا کر پیش نہیں کر سکتا، اور نہ اس قسم کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ہاں جس کے لیے اللہ رب العزت اجازت دے گا۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی احادیث متواتر ہیں۔ اصل کام آنے والی چیز عہد الہی کی پابندی اور ایمان و عمل ہے۔ اس سے بے پرواہ ہو کر محض آرزوؤں کے ہوائی قلعے نہ بناؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جان کو دوزخ سے بچا لو، جو مال مجھ سے مانگنا ہو یہی مانگ لو، آخرت میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ نہیں کام آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔